الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کے ہمارے اس نشست کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور وہ ایسی بے بہا نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو، گنو، لا تحصوها نہیں کر سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، دو چار نعمتیں نہیں، دو چار ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، بے شمار ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ نعمتیں ہیں خارجی اور کچھ نعمتیں ہیں داخلی، یعنی جو ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ خارجی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح ایک ہے کائنات اصغر اور ایک ہے کائنات اکبر۔ کائنات اصغر انسان کا جسم، اور کائنات اکبر یہ پوری کائنات، پوری دنیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی وافر مقدار میں بیش بہا نعمتیں عطا فرمائی، کائنات اکبر میں بھی اور کائنات اصغر میں بھی۔ اب سب سے پہلے ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے جسم کا جائزہ لیں، اور یہ کائنات اصغر جو ہے اس کو دیکھیں، اس میں اللہ نے کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی وہ خالق کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ جسم جو اس کے پاس ہے یہی سب کچھ ہے۔ اسی جسم میں کائنات اصغر میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آئیے ذرا سا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اس جسم میں جس کا اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی، اور ایسی نعمتیں ہیں جس کا نعم البدل نہیں ہے، یعنی اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو دوسری اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان عطا کیے جس سے ہم سنتے ہیں، اس نے آنکھ عطا کی جس سے دیکھتے ہیں، اس نے زبان عطا کی جس سے ہم بولتے ہیں، اس نے ہاتھ عطا کیے جس سے ہم پکڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس نے پیر عطا کیے جس سے ہم چلتے ہیں۔ اگر وہ کان دیتا اور سماعت نہ دیتا، اگر آنکھ دیتا اور بصارت نہ دیتا، اگر زبان دیتا اور قوت گویائی نہ دیتا، اگر ہاتھ دیتا اور پکڑنے کی قوت نہ دیتا، اگر پیر دیتا اور چلنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا ہم کہہ سکتے تھے اے الہ العالمین اگر آنکھ دے رہا ہے تو بصارت بھی دے، اگر کان دے رہا ہے تو سماعت بھی دے، اگر زبان دے رہا ہے تو قوت گویائی بھی دے، اگر دماغ دے رہا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے، اگر ہاتھ دے رہا ہے تو پکڑنے کی قوت بھی دے، اور اگر پیر دے رہا ہے تو چلنے کی طاقت بھی دے۔ کیا ہم کہہ سکتے تھے؟ نہیں، ہم مجبور، لاچار، جیسا اس نے بنا دیا ویسا بن گیا۔ بننے پر کسی کا اختیار نہیں، کسی کا اختیار ہے، اور اگر اختیار ہوتا تو کوئی بدصورت ہوتا ہی نہیں، ایک سے ایک خوبصورت ہوتا۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ بدصورت ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہو؟ نہیں، خالق کائنات کی مرضی، جیسا چاہا اس نے بنا دیا۔ اب اگر ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے،
ہمارا کان سن رہا ہے، یعنی سماعت موجود ہے، ہماری زبان کلام کر رہی ہے، ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے، ہمارے پیروں میں چلنے کی قوت ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کرم ہے نا، اس کا کرم، ہمارا تو اختیار نہیں، جیسا اس نے بنا دیا ویسا بن گئے۔ اس نے آنکھ دی، کرم یہ کیا کہ بصارت بھی دے دی، اس نے کان دیا، کرم یہ فرمایا کہ سماعت بھی دے دی، اس نے زبان دی، کرم یہ فرمایا کہ بولنے کی، کلام کرنے کی قوت بھی دے دی، اس نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی، اس نے ہاتھ دیا، پکڑنے کی قوت بھی دے دی، اور پیر دیا، چلنے کی طاقت بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ محض اللہ رب العالمین کا کرم۔ کتنا مہربان ہے وہ کہ یہ ساری چیزیں دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں بھی دے رہا ہے، محض اپنے کرم سے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کی شان یہ ہے جس طرح وہ یہ ساری قوتیں آپ کو عطا کرنا جانتا ہے، اسی طرح واپس لینا بھی جانتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جس خالق کائنات نے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں، آنکھ میں بصارت اسی کے حکم سے ہے، کان میں سماعت اسی کے حکم سے، زبان میں قوت گویائی اسی کے کرم سے، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی کے کرم سے، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت اور پیر میں چلنے کی قوت اسی کے کرم سے۔ تو ساری قوتیں جو عطا کر سکتا ہے وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا اختیار ہے نا، اس نے اپنے اختیار سے عطا کر دیا، اور وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے اختیار سے یہ چیزیں لے لے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، جب چاہے لے لے، اس کا اختیار ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں مولا اگر تو نے آنکھ دی ہے، مرتے دم تک اس میں بصارت رہنی چاہیے، اگر کان دیا ہے تو مرتے دم تک، جب تک ہم اس دنیا میں، اس میں سماعت رہنی چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا اختیار نہیں، محض اللہ رب العالمین کا کرم، اس نے اپنے کرم سے دے دیا، اور اگر چاہے تو لے لے، یہ بھی یاد رکھو اس کا اختیار ہے، جو نعمتیں عطا کر سکتا ہے وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے، اور اس نے اس دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا، ایسے لوگوں کو ہماری عبرت کے لیے پیدا کر دیا کہ دیکھو آج اگر تمہاری آنکھ میں بصارت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، آج اگر تمہارے کان میں سماعت ہے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہے، آج اگر تمہارے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہے، تمہاری زبان میں آج قوت گویائی ہے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہے، میں جب چاہوں چھین سکتا۔ جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں اور دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے، جن کی زبان ہے مگر وہ قوت گویائی سے محروم ہے، جن کا دماغ ہے مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم، جن کے ہاتھ ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے، جن کے پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے، ہے نا ایسے معاشرے میں لوگ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیتیں بھی ہیں، ان کے پاس بھی کبھی یہ چیزیں تھیں اور صلاحیتیں تھیں، ہم نے جب چاہا چھین لیا۔ محض ہمارا کرم ہے کہ ہم نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اور اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی عطا کی۔ اب مثال اس کی آپ یہ سمجھیں، فالج ایک بیماری ہے نا، ہوا لگ جاتی ہے، سرکولیشن آف بلڈ رک جاتا ہے، یہ جو ہاتھ کام کر رہے ہیں، یہ جو زبان چل رہی ہے، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، یہ کیوں؟ یہ پیروں میں چلنے کی طاقت سرکولیشن آف بلڈ، پورے دل کے اندر خون گردش کر رہا، جسم کے جس حصے پر وہ رک جائے، خون کا دوران، سرکولیشن آف بلڈ رک جائے، وہ حصہ بیکار ہو جائے۔ فالج ہوتا ہے نا، ہاتھ جسم سے الگ نہیں ہوتا، جسم کے ساتھ اٹیچ ہے، لگا ہوا، لیکن پکڑنے کی قوت نہیں۔ ٹانگ پہ فالج ہو گیا، ٹانگ جسم سے الگ نہیں ہو جاتی، لگی ہوئی ہے،
چلنے کی طاقت سے محروم. زبان پر ہو گیا, زبان کٹ کر الگ نہیں ہو جاتی, موجود ہے, قوت گویائی سے محروم. دماغ پر ہو گیا, وہ تو پھر آدمی کہتے برین ہیمریج ہو گیا, وہ سرکولیشن آف بلڈ ختم, کسی کے دماغ میں خون جم گیا, ختم ہو. تو جو چیز اللہ نے عطا کی, جو نعمتیں, ان کی قدر کرو. جب تک زبان چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہو. جب تک زبان چل رہی, جب تک ہاتھ کام کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرتے رہو. جب تک پیر چل رہا ہے, قوت موجود ہے, نیک راستے کی طرف جاتے رہو. جب تک دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے, اچھی باتیں اچھے کام سوچتے رہو. کیا ہوگا؟ یہ شکرانے نعمت ہو. اس کی نعمتوں کا اس کے حکم کے مطابق استعمال, یہ شکرانے نعمت. اور اس کی نعمتوں کا اس کے حکم کے خلاف استعمال, یہ کفرانے نعمت. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرو. جیسا وہ چاہتا ہے ویسا استعمال کرو. اور اگر اس کے حکم کے خلاف استعمال کرو گے, وہ جب چاہے گا نعمتیں لے لے, اس کا اختیار ہے, اس کی طاقت ہے, وہ جب چاہے سماعت لے لے. تو اگر کسی پر فالج ہوتا ہے تو ہاتھ موجود ہے, پکڑنے کی قوت نہیں, ٹانگ موجود ہے, چلنے کی طاقت نہیں, زبان موجود ہے, قوت گویائی نہیں. یہ ہوتا ہے نا. ایک بیماری کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو اسی لیے پیدا کر دیا. ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے کان دیا ہے تو سماعت بھی دی, تو نے آنکھیں دی ہیں تو بصارت بھی دی, تو نے دماغ دیا ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے, تو نے زبان دی ہے تو قوت گویائی بھی دی ہے, تو نے ہاتھ دیا ہے تو پکڑنے کی قوت بھی دی ہے, تو نے پیر دیا ہے تو چلنے کی طاقت بھی دی. یہ صرف تیرا کرم ہے, ہمارا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے. محض اپنے کرم سے تو نے یہ چیزیں ہمیں عطا کر دی, اور اپنے کرم سے ہمیشہ یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں, تو عطا کرتا رہے. قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے ہم اس میں اور اضافہ کر دیں. جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں, اگر ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم اس میں زیادتی کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اور کفران نعمت یہی ہے, پہلی بات اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا, دوسری بات ان نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا, یہ کفران نعمت. اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا, یہ شکران نعمت. یاد رکھیے انسان بڑا ناشکرا, یہ ساری نعمت ہونے کے باوجود کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں. ایک فقیر ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوں, حضرت میں بہت مجبور ہوں, میں بہت غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نادار ہوں, ایک چیز میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا نہیں تمہارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. نہیں میرے پاس کچھ نہیں. کچھ نہیں؟ کہا نہیں. اچھا تم ایسا کرو, 1,00,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں, یہ اپنا سیدھا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو. کیوں دے دوں بھائی, 1,00,000 روپے تو ختم ہو جائیں گے, میں تو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں گا. یہ نہیں کر سکتے. کہہ رہے نہیں. اچھا میں تمہیں 5,00,000 دیتا ہوں, ایک ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو. بھائی 5,00,000 میں دے رہا ہوں. کہہ رہے 5,00,000 کا کیا ہوگا, میں تو ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو جاؤں گا. یہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ایسا کرو, چلو 2-3 ہزار لے لو, ایک کان کاٹ کے دے دو مجھے. چلو تمہیں 25,00,000 دیتا ہوں, زبان کاٹ کے مجھے دے دو. اس نے کہا محترم آپ کو دینا ہے تو دیں, یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں مجھ سے, 1,00,000 کا ہاتھ دے دو اور 2,00,000 کی ٹانگ دے دو اور 5,00,000 کی زبانی, کیا مسئلہ ہے, کیوں مذاق کر رہے ہیں. کہ مذاق نہیں کر رہا, میں تجھے بتا رہا ہوں تو خود کتنا کروڑوں کا ہے نا حقیقت, کتنا کروڑوں کا تو انسان ہے, اور کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں.
کروڑوں کی نعمتیں بلکہ اس سے زیادہ کی نعمتیں اللہ نے صرف تیرے جسم میں رکھی، اور کہتے ہیں مجھے رب نے کچھ نہیں دیا، میرے پاس کچھ نہیں، نادار ہوں۔ 1,00,000 روپے میں ایک ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں، 5,00,000 روپے میں ٹانگ دینے کے لیے تیار نہیں، 50 لاکھ میں زبان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان سب کو ذرا حساب تو کرو کتنے کروڑ کے تم ہو، ہے نا حقیقت؟ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب واپس آئیں تو جوتیاں غائب، کوئی لے گیا۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، یہ پہلے سے ہی چلا، جوتی چور جب بھی ہوتے تھے اب بھی۔ آپ نے دیکھا جوتی نہیں، اچھا بہت سے تو یہ کرتے دوسرے کی پہن جاتے ہیں، پسند کر کر کے، نہیں یہ اچھی ہے تو یہ نہیں، یہ صحیح ہے تو یہ، کہتے ہیں ہماری جوتی بھی کوئی لے گیا نا ہم بھی پہن جائیں، ہمارے لیے جائز ہے، پسند کر کے پہن جاتے دوسرے کی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا آپ ننگے پیر مسجد سے واپس گھر کی جانب، فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ دیکھو یہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے جا رہے ہیں، سب کے پیروں میں چپل ہے، کوئی جوتا پہنا ہے، کوئی جوتی پہنا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا کہ میں ننگے پیر جا رہا ہوں۔ کہتے ابھی میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک ایسے شخص پر میری نگاہ پڑی کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فقیر راستے میں بیٹھا تھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، غور کرو، اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیروں میں چپل نہیں ہے، میں نے جب دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہے میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ مولا تیرا کرم ہے میں کہ میرے پیر تو سلامت ہیں، جوتی تو میں پھر بھی لے سکتا ہوں، جوتی تو مل جائے گی، پیر تو میرے سلامت ہیں، چل تو رہا ہوں، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو دونوں پیروں سے ہی محروم۔ کیا مطلب؟ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ اوپر والے کو دیکھو گے حسد، لالچ، حرص، ہوس یہ پیدا ہوگا، اور نیچے والے کو دیکھو گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ کی حمد و ثنا کرو، شکران نعمت کرو۔ اوپر والے کو مت دیکھو، اس کے پاس 2 مکان ہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنے لاکھ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نیچے والے کو دیکھو، ایک وہ بھی تو ہے کہ ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت اس کو ایک لقمہ نصیب نہیں۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ میں دونوں ٹائم، تینوں ٹائم پیٹ بھر کے آرام سے میں کھاتا ہوں، یہ کرم ہے یا نہیں؟ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، برتر کو نہ دیکھو۔ برتر کو دیکھو گے حرص، ہوس، لالچ، میں بھی کوشش کروں میں ایسا ہو جاؤں، میرے پاس بھی 2 بنگلے ہو جائیں، 2 کار ہو جائے، میرے پاس بھی یہ ہو جائے، نہیں۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، شکران نعمت۔ مولا تو نے جس حال میں رکھا ہے ہزاروں لاکھوں سے ہم بہتر ہیں، حقیقت ہے یہ، ہزاروں لاکھوں سے، کروڑوں سے بہتر ہے۔ وہ بھی ہیں جن کو گھر نصیب نہیں، روڈ پر سو رہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، ان کو چھت ہی نصیب نہیں۔ وہ بھی تو ہیں جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نصیب نہیں، وہ بھی تو ہیں جن کو کھانے کے لیے ایک لقمہ نصیب نہیں۔ جب اللہ نے تمہیں مکان دیا ہے، جب اللہ نے تمہیں تن چھپانے کے لیے کپڑے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں ٹائم بھرپور طریقے سے پیٹ بھر کے تمہیں کھلا رہا ہے، تو پھر شکر ادا نہ کرو تو تم سے زیادہ ناشکر اور کون ہو سکتا؟ کتنی بڑی حقیقت، اور ہم اس سے کتنا انکار کرتے ہیں، اس کا شکر نہیں کرتے۔ اگر وہ یہ پابندی لگا دے جو نماز پڑھے گا اسے کھانا ملے گا، اور نہیں پڑھے گا تو نہیں ملے گا، تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے نمازی ہو جائے گا۔ کھانا تو سب کو چاہیے نا، کھانے کی وجہ سے سارے نماز پڑھیں گے۔ لیکن میرا رب اتنا کریم ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں پڑھتا اسے بھی۔ تو آپ کہیں گے پھر تو دونوں برابر ہو گئے، پھر پڑھنے کی ضرورت کیا؟ جو نہیں پڑھ رہا اسے بھی رزق مل رہا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت اسے بھی مل رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ میرے بزرگ اور دوستو، فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے اگر ہم اسے سمجھیں۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ جو 5 وقت اپنی ڈیوٹی جو اس پر فرض ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا، 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، اسے بھی دے رہا ہے۔
فرق یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتا اسے جب رزق دیا جاتا ہے تو برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اور جو پڑھتا ہے اسے جب رزق ملتا ہے رحمتیں برکتیں رزق میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو رزق مل رہا ہے، برکتیں چھین لی، رحمتیں چھین لی، اور جب رحمتیں چھین لی تو کیا ہوا، 1000 روپے 10,000 10 لاکھ بھی وہ لے کر آیا گھر میں، بیماری میں نکل گیا، پریشانی میں نکل گیا، حادثات میں نکل گیا، دیگر بیماریوں میں نکل گیا۔ تاریخ آنے سے پہلے، پہلی تاریخ آنے سے پہلے ہاتھ جھاڑ کے کھڑا، کچھ نہیں۔ اور جو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، یہ ہمارا وفادار ہے، 5 وقت ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، رحمت برکتیں شامل کر۔ اگر 1 روپیہ بھی کمائے گا تو دل کو اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، نہ رنج ہے، نہ ملال ہے، نہ مصیبت ہے، نہ بیماری، کوئی چیز نہیں۔ پھر اللہ اپنی رحمتیں شامل کرتا، برکتیں شامل کرتا۔ اور برکت جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، سرکار نے دست مبارک اٹھایا، الہ العالمین، میں اس شہر میں تھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں اس شہر میں تھا، کہاں تھے؟ مکہ معظمہ میں، میں اس شہر میں تھا جو مجھے محبوب تھا، اب مجھے اس جگہ پہنچانا اور بسانا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تو کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ طیبہ، اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر۔ اب پھر حضور نے دعا فرمائی، مولا یہاں ان کے سا میں، اس کے مد میں برکتیں نازل فرما دے، رحمتیں نازل فرما دے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہم آئے تو بیمار ہو گئے، ہم تو پریشان ہو گئے، کسی کو بخار ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ دست مبارک اٹھا دیا، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں، مدینے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا کیا فرمائی، جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے، اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے۔ پہلے جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، اب جس کو شفا چاہیے وہیں پہنچ جائے، ساری شفا مدینے میں ہے، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری دو جہاں کی نعمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ ان نعمتوں کا تقسیم کرنے والا مدینے میں، جو نعمت پوری کائنات میں کہیں نہ ملے، خدا کی قسم مدینے میں۔ حضور نے برکت کی دعا کی، رحمت کی دعا کی، اور برکت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چند آدمی کھانا لے کر بیٹھے، واقعات تو بہت سارے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا سرکار کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فوراً دوڑ کر گھر گئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اہلیہ سے کہا پکاؤ، میں سرکار کو لے کر آ رہا ہوں۔ دوڑے ہوئے پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، سرکار ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بکری کا بچہ کتنے آدمی کھائیں گے، ایک چھوٹا سا، تو 2 3 4 5 بس۔ حضور آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ کس بات پر زور دیا؟ آپ تشریف لے آئیے۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو اور کو نہ لائیے۔ جانتے تھے آقا کی عادت تو ہے جب تک سب کو نہ کھلائے حضور خود کھاتے ہی نہیں۔ اور جب یہ کہا قربان ہو جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے، فرمایا چلو ابو بکر عمر عثمان و علی کو لے لو، جاؤ بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، سب کو بلا لو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو سب۔ حضرت جابر پریشان رضی اللہ تعالیٰ، میں نے تو حضور کو کہا، انہوں نے سب کو دعوت دے دی۔ ارے آپ ایک آدمی کو بلائیں اور وہ آدمی سب کو لے کر آ جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہو؟ اور گھر میں کھانا تھوڑا سا ہو اور آ جائیں زیادہ کھانے والے تو جو صاحب کھانا ہے، میزبان ہے، اس کو شرمندگی ہوتی، کھانا تو ہے نہیں اتنے لوگ، سب کو لے کر چلے۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، اب انہوں نے دیکھا سرکار نے تو سب کو دعوت دے دی، دوڑے ہوئے حضور علیہ السلام سے پہلے گھر پہنچ گئے اور جا کر اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کر کے تمہیں دیا، تم نے پکایا، چھوٹی سی ہانڈی، کیا ہوا؟ پریشان ہو کر حضور نے سب کو دعوت دے دی۔ اب سنو اس صحابیہ کا ایمان کیا تھا، عورتوں کا ایمان دیکھو، نبی پاک علیہ السلام سے قلبی محبت دیکھو، اپنے آقا سے سچی محبت کیسی تھی۔
صحابہ کی تو تھی جو صحابیہ تھی ان کی محبت کیا تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے سب کو دعوت دے دی، کھانا تو کم ہے. اہلیہ نے ایک سوال کیا، دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا انہوں نے دی ہے. پھر پرواہ نہیں ہے، وہ خود ہی کھلائیں. اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو وہی کھلائیں گے، ہمیں پرواہ کرنے کی کیا ضرورت. آ گئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جابر کہاں پر ہے ہانڈی؟ حضور یہاں ہے. لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اوپر سے ڈھکنا ڈھک کے بند کر دیا. آٹا کہاں ہے؟ روٹی کہاں پک رہی؟ یہاں پر ہے. لعاب دہن ڈال دیا اور کہا پکا کر دیتے رہے. اس ڈھکنے کو کھول کر نہیں دیکھنا. گھر چھوٹا ہے، صحابہ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے بیٹھیں؟ سرکار نے فرمایا 10 آدمیوں کی ٹولیاں آتی رہیں، کھاتی رہیں، جاتی رہیں. 10 آدمی آئے، اہلیہ نے دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کے لاتے رہے، دیتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے. ارے 5 آدمیوں کا کھانا 500 نے کھا لیا. پھر حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا اور اس کے بعد ہانڈی کھول کر دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا پکایا تھا. یہ ہے برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، ان کے لعاب میں برکت نہیں ہوگی. جس کے لیے وہ خود دعا کر دیں وہاں برکت نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ارے جہاں ذکر ہو جائے وہاں برکت ہو جائے، جہاں نام لے دیا جائے وہاں برکت ہو جائے. تو جس روضے میں وہ آرام فرما ہے وہاں کتنی برکت ہے. جس شہر کے لیے انہوں نے دعا کی وہاں کتنی برکت ہے. تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ برکت اور رحمت کیا ہے. جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکتیں شامل کر رہا ہے. اور برکتوں کا مقصد یہ ہے کہ بیماریوں سے دور ہے، پریشانیوں سے دور ہے، حادثات سے دور ہے. اگر کم بھی کما رہا ہے پورے مہینے آرام سے کھا رہا، کوئی فکر نہیں ہے. اور جو لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط طریقے سے پیسے کا حصول، جس کی زندگی کا مقصد، اس کے ساتھ رزق اس کو بھی مل رہا ہے مگر رحمتیں برکتیں چھین لی. رزق کا تو ہم نے وعدہ کیا ہے دیں گے، مگر کیونکہ ہمارے حکم کی نافرمانی ہے برکتیں نہیں دیں گے، رحمتیں نہیں دیں گے. چھین لو. لاکھوں روپے بھی اگر وہ کما رہا ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے خالی ہاتھ کھڑا، پریشانی میں نکل گیا، بیماری میں نکل گیا، حادثات میں نکل گیا، دیگر چیزوں میں نکل گیا، کچھ نہیں. اس لیے 2 چیزیں یاد رکھیے، رزق کا حصول درست ہو، پیسے کا حصول درست ہو، اور دوسرے اس کا خرچ درست ہو. یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو جھوٹ بول کر پیسہ نہیں بٹوریں گے، غلط کام کر کے پیسہ نہیں حاصل کریں گے، ہمیشہ حق حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی سے ہم پیسہ حاصل کریں گے. اور جب وہ پیسہ حاصل ہو جائے گا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے، ویسے خرچ کریں گے. 2 چیزیں درست ہو جائیں، یہی پیسہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. اسی پیسے نے فرعون کو، نمرود کو جہنم میں داخل کر دیا، اور اسی پیسے سے عثمان غنی نے حضور سے جنت خرید. پیسہ فی نفس ہی غلط نہیں ہے، استعمال غلط ہو جائے نتیجہ غلط ہو جائے، حصول غلط ہو جائے تو خرچ بھی غلط ہو جائے. مال حرام بود بجائے حرام رفت، جیسا حرام مال آتا ویسے ہی نکل جاتا. ایک پیسہ حق حلال کا کماؤ گے اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے سب سے دور. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں نازل فرمائیں، اور جتنی نعمتیں ہیں اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. ایک نعمت ہے جو خالق کائنات نے بنائی، اور ایک نعمت ہے جو بندوں نے بنائی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، آنکھ، زبان، کان، یہ پورا چہرہ جسم کس نے بنایا؟ خالق کائنات نے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آرٹیفیشل لگا دیتے ہیں، یعنی بالکل الگ ہو جائے، بالکل ویسی بنا کر ٹانگ لگا دی. یعنی وہ آدمی اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مصنوعی ٹانگ ہے، آرٹیفیشل. ڈاکٹر نے لگا دی، آپ چل سکتے ہیں، لیکن احتیاط ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑ کے نہیں چلنا جیسے پہلے چلتے تھے. کیوں؟ یہ تمہاری اصلی ٹانگ نہیں ہے، یہ دوسری لگائی گئی. اللہ نے پابندی لگائی تھی.
اچھلتے تھے، کودتے تھے، ریس لگاتے تھے، زینے پر بھاگ بھاگ کے چڑھتے تھے، بھاگ بھاگ کے اترتے تھے، یہی تھا نا اپنی ٹانگ میں، اوریجنل میں یہی ہے۔ اور جب ڈاکٹر نے لگائی، لگا تو دی ویسے ہی، احتیاط بتاتی بھاگنا نہیں ہے، اگر بھاگو گے تو کیا ہوگا، تم آگے جاؤ گے ٹانگ یہیں رہ جائے گی، ہے نا بات۔ فرق کیوں ہے؟ پہلے خالق نے بنائی تھی، اب مخلوق نے بنائی، زمین آسمان کا فرق۔ اسی طرح ناک، اسی طرح کان، اسی طرح ہاتھ، جسم کا کوئی بھی حصہ آپ لے لیں، آرٹیفیشل جو بھی ہے، احتیاط فوراً بتا دی جائے گی، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں چلنا۔ اور جو کچھ بناتا ہے وہی اس کا استعمال بھی جانتا ہے، جس نے بنائی ہے وہی استعمال جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک موبائل لے آئے خرید کر، یا ایک فریج لے آئے، فریج، ڈی فریزر، جانتے ہیں نا ڈی فریزر؟ اب تو سارے جانتے ہوں گے، گوشت رکھا ہوگا سب کے گھر میں، ہے نا، بقرعید کا گوشت پہلے سے ڈی فریزر لے کے رکھ لیا، گوشت آئے گا اس میں جمع کریں گے، پھر اس کے بعد رانے بھون کے کھائیں گے۔ ڈی فریزر جب آتا ہے اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، چھوٹی سی کیٹلاگ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو بھی مشین آپ لیں، ایسی مشین، اس کے ساتھ کوئی مشین ہے تو وہ ہے ڈی فریزر ہے، فریزر ہے، یا کوئی بھی چیز ہے ایسی الیکٹرانک، ایک کتاب آتی ہے، کتاب میں کیا ہے، آپ کتاب کو کھول کر پڑھیں، اس میں لکھا ہے اس کے اتنے دن کے بعد 1 گھنٹے اس کو بند کر دینا ہے، مسلسل استعمال کرو گے خراب ہو جائے گا، اس کی صفائی کرنی ہے، پانی نہ کھڑا ہو جائے زیادہ، کوئی اور چیز نہ گر جائے، گندگی نہ ہو جائے، یہ سب چیزوں سے صفائی کرو ہر 8ویں دن یا ہر دوسرے تیسرے دن، اور 1 مہینے میں 1 مرتبہ اسے کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دو، کیا کرو، بالکل آف کر دو، بند کر دو۔ کیوں؟ اسے بھی تو سکون چاہیے، بند کر دو۔ اگر اس کتاب کے مطابق چلو گے تو کیا ہوگا، اس مشین کی زندگی بڑھ جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ تو بہت سمجھدار ہیں، مثال سے پہلے ہی سمجھ جاتے، اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔ اور اگر جو کتاب میں لکھا ہے اس کے خلاف استعمال کرو گے تو کیا ہوگا، 10 سال چلنے والی چیز 5 سال میں خراب ہو جائے گی، یا 1 سال میں ہی خراب ہو جائے گی۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے، اچھا کتاب پہ ہم کیوں عمل کرتے ہیں؟ کہ جس کمپنی نے بنائی ہے اسی نے کتاب بھی لکھی ہے، جس کمپنی نے وہ فریزر بنایا ہے، فریج بنایا ہے، یا جو بھی الیکٹرانک مشین بنائی، اسی نے کتاب بھی لکھی ہے، کہ جو بناتا ہے وہی استعمال کا طریقہ بھی جانتا ہے نا بات۔ جب یہ بات آپ سمجھ لیں، اب میں آگے بڑھوں۔ یہ ہمارے پورے جسم کی مشینری جو ہے، یہ کس نے بنائی؟ خالق کائنات، وہی جانتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس نے اس مشین کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی ایک کتاب بھیج دی، قرآن مجید فرقان حمید۔ میرے بندو، میں نے یہ بس جسم بنایا ہے، میں جانتا ہوں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ کتاب بھیج رہا ہوں، اس کتاب کو پڑھتے رہو، اس جسم کو استعمال کرتے رہو۔ زمین پر دوڑ کر مت چلنا ہے، اسی زمین میں تمہیں جانا ہے۔ اگر بھاگ بھاگ کر، اچھل کر، کود کر چلو گے، یہ زمین کوسے گی، اسی میں تو جانا ہے۔ جب جاؤ گے تو ایسے دبائے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی۔ آرام سے چلنا ہے، سکون سے چلنا ہے، وقار کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ زبان میں نے بنائی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، کسی کو گالیاں نہیں دینی ہے، کسی کو برا بھلا مت کہنا ہے۔ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے، غلط مناظر نہیں دیکھنے ہیں، غلط چیزوں کو قصدن نہیں دیکھنا ہے۔ یہ کان میں نے بنایا ہے، غلط باتیں قصدن نہیں سننی ہیں۔ یہ ہاتھ میں نے بنایا ہے، حرام کی طرف نہیں بڑھانا ہے۔ یہ پیر میں نے بنایا ہے، حرام کی طرف چل کر نہیں جانا۔ سب کچھ قرآن میں لکھ دیا، اور بلکہ لکھ کیا دیا، اپنے حبیب کو نمونہ بنا کر بھی بھیج دیا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو میرے حبیب کو دیکھ لو، جیسا انہوں نے کیا ویسا کر لو، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب۔ تو جس طرح ہم اس کتاب کو دیکھ کر اس مشینری کو استعمال کرتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ کر اپنے اس جسم کی مشینری کو استعمال کریں تو اللہ رب العالمین اس میں اور اضافہ فرما دے گا۔ انسان کی عمر میں، برکت میں، رحمت میں، رزق میں، طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے ہم اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو سمجھ لو ہمارا عذاب بڑا سخت۔ پھر عذاب کی وعید سنا دی،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور سورہ رحمان میں تو نعمتوں کا ذکر جا بجا کیا اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ایسی بے بہا نعمتیں نازل کی، اگر تم ان نعمتوں کو دیکھ لو تو مسلسل سجدے میں پڑے رہو تو تب بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ صرف ایک بات یاد رکھیے، بلکہ دو باتیں یاد رکھیے، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیے، برتر کو نہیں دیکھیے۔ ایک چیز، اوپر والے کو دیکھو گے حرص ہوس لالچ پیدا ہوگی، میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں، اور نیچے والے کو دیکھو گے قناعت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ پر توکل، بھروسہ، شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور دوسری بات، جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، یہی شکرانے نعمت۔ اور اگر اس حکم کے خلاف استعمال کرو گے تو پھر قرآن کہتا ہے ان عذابی لشدید، وہ پھر کفران نعمت ہو جائے۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر کریں، اور سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ جو ڈیوٹی اس نے 5 وقت ہماری لگائی ہے پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے علاوہ بھی جتنی اس کی حمد و ثنا کر سکیں کرتے رہیں انشاءاللہ۔ امید ہے اس کی رحمت سے، اس کی ذات سے، کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شکران نعمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفران نعمت سے بچائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر سننے کے لیے اس نشست میں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔